بھی ایسے ہی ہے، اس سے کئی گنا زیادہ ہے کہ تم نے سب سے پہلے تمہارے اندر جو جنگلی پن آ چکا ہے، یہ جو تمہارے اندر میں نہ مانوں والا تکبر آ چکا ہے، یہ مانوں گا یہ نہیں مانوں گا، یہ کروں گا یہ نہیں کروں گا، فجر پڑھوں گا تو ظہر نہیں پڑھوں گا، ظہر پڑھوں گا تو عشاء نہیں پڑھوں گا، یہ اس طرح پڑھوں گا یہ اس طرح نہیں پڑھوں گا، یہ کیا چیز ہے؟ یہ کس نے کہاں سے لائے؟ یہی تو جنگلی پن ہے، اسی کا نام تو تکبر ہے۔ اور کس کا نام ہے بھائی؟ جب یہ دور ہوگی تو پھر دیکھو کیا بنتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس کو دور کرنا ہے۔ تقی صاحب کا اشعار ہے کہ فرما رہے ہیں مثل شمع اپنی ذات کو پگھلانا پڑتا ہے، مثل شمع اپنی ذات کو پگھلانا پڑتا ہے، بہت مشکل ہے ہمدم ظلمتوں کا نور ہو جانا۔ یہ جو ظلمتیں ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہیں، اس کے اندر نور کا ہونا ایک مشکل عمل ہے، کیونکہ ہم بچپن سے ہی اسی راستے پہ چلتے آ رہے ہیں، ہمیں تو بس اس کے علاوہ کچھ پتہ ہی نہیں، نہ کسی نے بتایا نہ ہم نے معلوم کیا۔ عمر 50 60 سال 70 سال ہو چکی، لیکن پتہ چلا کہ صاحب یہ ابھی تو الف سے واقف نہیں ہے، ابھی تو الف کا بھی نہیں پتا، کیونکہ اصل چیز جو ہے اسی کے اندر کھوٹ ہے، تو باقی چیزیں کیسے کرے گا؟ جس کو میں بار بار کہہ رہا ہوں بھائی وہ اخلاقیات، سب سے اونچا درجہ اخلاقیات کا ہے، اور اخلاقیات نام ہی اسی اپنے آپ کو فنا کرنے کا ہے کہ اپنے آپ کو حق دوسرے کو دے دو ہے۔ تو یہی ہے، جب یہ ہوگا تو مثل شمع جلو گے، جب تم جلو گے تو روشنی پیدا ہوگی، نہ کچھ بھی نہیں ہونا، اندھیرے میں پڑے ہوئے ہو اور اندھیرے میں ڈال دیے جاؤ۔ اس لیے متنبع کر رہا ہوں، چیخ رہا ہوں، چلا رہا ہوں کہ بھائی دیکھو وقت قریب آ چکا، خدا کے لیے ان باتوں کو سمجھو، اور اگر ہے تو بھائی ریوائز کر لو۔ لیکن نماز جو ہے وہ بھی اللہ معاف کرے، کیونکہ کسوٹی تو سنت ہے نا، کسوٹی ہماری اور آپ کی سوچ نہیں ہے۔ سنت کدھر ہے؟ جب سنت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے اندر جان ہی نہیں ہے۔ بھائی کپڑا آپ دے دیں کسی کو بننے کے لیے، سیمپل دے دیں صاحب، اب وہ سیمپل کے لحاظ سے کپڑا نہیں ہوگا تو آپ پہنو گے نہیں، صاحب یہ پہننے کے لائق تو نہیں ہے، میں نے تو کہا تھا ایسا کرنا، اس نے ایسا کر دیا، میں نے تو کہا تھا گلا سامنے ہوگا، اس نے گلا پیچھے بنا دیا، کون پہنے گا؟ کوئی نہیں پہنے گا۔ بس یہی ہے۔ اور جب یہ چیز مل جاتی ہے تو معلوم ہے کیا ہوتا ہے، یہ اتنی آسان ہے، اگر مل گئی تو معلوم ہے کیا ہوگا۔ جس کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہیں وہ آپ کے پیچھے بھاگے گا، عزت آپ کے پیچھے بھاگے گی، فاروق البالی آپ کے پیچھے بھاگے ہے، بھائی استعمال کر لو، میں ہوں، ہر چیز آپ کے قدموں میں ڈال دی جاتی ہے۔ بات صرف سمپل ہے، میں کوئی ایسی بات آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں جو آپ کے بس سے باہر ہو۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں اتنا زبردست سلیبس پڑھایا، طریقہ بتایا، تربیت دی کہ آج ہم مزے کر رہے ہیں، اور ہم کیا جس کو بھی بتا رہے ہیں سب مزے کر رہے ہیں۔ تو آپ سب سے ایک ہی کہہ رہا ہوں بھائی کرنا کیا ہے، سوال یہ کہ کرنا کیا ہے۔ دیکھو اس بات کو دل و دماغ میں بٹھا لو کہ کسی بھی چیز کی قیمت ہوتی ہے، اس قیمت کے لحاظ سے اس کی ویلیو ہوتی، سب کہتے ہیں۔ ہمارے نظروں میں قیمت جو ہے وہ دنیا کی ہے، ہماری نظروں میں ویلیو دنیا کی ہے، تو ہم دنیا کو بڑھیا بنانے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ بھائی کپڑا ہے تو بڑھیا ہونا چاہیے، گاڑی ہے تو بھائی گاڑی تو ہے لیکن بڑھیا ہونی چاہیے، ہر چیز، کیونکہ ہماری دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ بھائی یہ چیز بڑھیا ہونی چاہیے، اور اس کے لیے ہم نے زندگیاں گزار دی۔ اور جو چیز بڑھیا ہوگی ہونی چاہیے اس کے پر توجہ نہیں، کیونکہ ہمارے دل و دماغ میں بڑھیا پن ہے ہی نہیں اس کا نا، ہم تو سمجھتے ہیں ایسے ہی ہے بس۔ بھائی ایسے نہیں ہے، خدا کی قسمیں کھا رہا ہوں، یہ پوری کی پوری تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے کہ جس نے بھی دین کو اپنایا اللہ نے اس کو حاکم بنایا، جس نے بھی دین کو اپنایا اللہ نے اس کو کیا کچھ کر دیا میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ عمر بن عبدالعزیز ایک بادشاہ گزرے ہیں، ان کی بادشاہت جب تھی انہوں نے دین کو اپنایا، خود اپنے اوپر عمل کیا اور سب نے اپنایا، تو اس کے دور میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا،
یہ حالت تھی. پیسہ دولت اتنی برسی کہ کوئی لینے والا نہیں تھا. بھائی زکوٰۃ کو دے. اور ہمارا حال کیا ہے کہ ہر آدمی لینے کو تیار ہے. تو یہ فرق کس چیز کا ہے؟ وہ دین کا ہے. جس نے دین پہ عمل کیا لیکن وہی ہے اس طریقے سے. اپنا طریقہ نہیں چلے گا، یہ پڑھوں گا یہ نہیں کروں گا، یہ پہنوں گا یہ نہیں پہنوں گا، یہ اس طرح کروں گا یہ اس طرح کروں گا، اور انشاءاللہ اور ماشاءاللہ کیکڑ میں آم ضرور نکلے گا. کبھی نکلے گا. یہ خیال استعمال اس لیے اس کو بڑھیا بنا. دیکھو 50 روپے کی چائے کو 500 روپے کی بنانے کے لیے چائے تو وہی ہے، وہی پتی ہے، وہی دودھ ہے، وہی سب کچھ ہے. کیا فرق ہے؟ مجھے صرف سوال کا جواب چاہیے آپ سے. صرف پریزنٹیشن کا فرق ہے کہ یہ یہاں پہ تمہیں روڈ کے پاس ڈھابے والا دے رہا ہے اور وہ تمہیں ہوٹل میریٹ میں مل رہا ہے. وہی چائے ہو سکتا ہے اس کا ٹیسٹ اتنا اچھا نہ ہو جتنا ڈھابے والے کا ہو، لیکن اس پریزنٹیشن کی وجہ سے تم 500 روپے چائے کے دینے کو تیار ہو. نہ صرف 500 دینے کو تیار ہو بلکہ اوپر سے ٹپ بھی دو گے. یا کسی کو ٹپ دیا آج تک؟ کسی کو نہیں. اس کے چکر میں جاتے ہیں 50 کی جگہ یا 3 چائے لیے، ایسا کرو 100 کی دے دو 3. یہی میں عرض کر رہا ہوں، بہت آسان ہے. صرف اس چیز کو اپنا لو کہ پریزنٹیشن، اس کی قدر بڑھا دو، کہانی بدل جائے گی. جیسے یہ بدل گئی ویسے بدل جائے گی. نماز پڑھنے جا ہی رہے ہو نا یار، جاتا ہوں میں 5 بجے جاتا ہوں، بھائی اس کی قیمت بڑھا دو نا، کیونکہ خریدنے والے تو اللہ ہے نا. اور کون لے گا اس کی؟ کس کو انٹرسٹ ہے تمہاری نماز سے؟ کسی کو انٹرسٹ نہیں ہے، اللہ کو انٹرسٹ ہے. اس کی نظر میں قیمت بڑھے گی کیسے؟ جب تم پہلے سے آگے بیٹھ جاؤ گے. قیمت بڑھ گئی. وہ نماز اب وہ عام 5 والی چائے نہیں رہی، وہ 500 والی چائے بن گئی. کیا پریزنٹیشن. جا ہی رہے ہو نا مسجد، یا تھوڑا وضاقتہ بنا کے چلے جاؤ. ہے خدا کی قسم، کیونکہ جو پرچیزر ہے اس کا وہ اللہ ہے. یار ماشاءاللہ بھائی ہے، کیا وضاقتہ ہے یار، سفید لباس ہے، کیا خوبصورتی ہے، کیا خوشبو ہے. مجھے بتاؤ نا، پریزنٹیشن ہی تو ہے اور کرنا کیا ہے یار. قیمت اب بڑھتی جا رہی ہے، تمہاری قیمت بڑھتی جا رہی ہے. تو مجھے بتاؤ نا یار، کتنا آسان. باتھ روم جا ہی تو رہے ہو، وہ بھائی الٹا پہلے کے چلے جاؤ. باتھ روم سے نکل ہی تو رہے ہو، سیدھا پہلے کے نکل جاؤ. تو کرنا کیا ہے یار؟ یہی تو کرنا ہے. کیونکہ اس کا پرچیزر کون ہے؟ اس کا پرچیزر اللہ ہے. اللہ اس چیز کی قیمت جو ہے وہ کئی گنا بڑھا کر لے لیتا ہے، اور ہماری قیمت بڑی عزت دار بن جاتا ہے. ارے یہ تو 5 روپے کی چائے تھی یار، یہ تو 50 روپے والی چائے ہے. نہیں صاحب، یہ 50 والی ہے، لیکن اس کی پریزنٹیشن اس کو 50 کا 500 کر دیا. اور میں بار بار کہہ رہا ہوں یار، یہ تو مشاہدے کی چیزیں بتا رہا ہوں نا. کرو، بیچتے رہو، پروفٹ نہیں ہوگا. 5 روپے میں تم کیا کرو گے؟ خرچہ بھی نکالنا مشکل ہے. کہتے ہیں نا یار، خرچہ ہی نہیں نکل رہا، بڑی مشکل سے بچوں کو پال پالتے ہیں. اور وہاں کیا ہو رہا ہے؟ ارے بھائی خرچہ، ہوٹل پہ ہوٹل بنتے چلے جا رہے ہیں. ارے بھائی ہاشوانی گروپ، یہ بھی ہوٹل اس کا، وہ بھی اس کا، وہ بھی اس کا. فرق کس بات کا ہے؟ اسی انکم کا ہے جو اس نے 50 روپے کی چائے کو 500 کو بیچ دیا، 100 روپے کی بریانی کو 2000 روپے میں بیچتا ہے. اور ہم جو اور آپ جا کے بڑے خوشی سے کھاتے ہیں. کچھ بھی نہیں کیا، یہی تو کیا ہے. اور ہوٹل پہ ہوٹل بنتے چلے جا رہے ہیں. اور یہ جو ڈھابے والا ہے، اس کا تو جب سے دیکھو یار 20 سال تو بھی پڑا ہوا ہے. 2-4 کسٹمر بڑھ گئے ہوں گے، لیکن خرچہ اس سے زیادہ بڑھ رہا ہے. تو فرق کس چیز کا ہے یار؟ یہی پریزنٹیشن. خدا کی قسم، پریزنٹیشن بڑھا دو، اللہ کو اہمیت دے دو، اللہ تمہاری اہمیت بڑھا دے گا. تم نے اللہ ہی کو سب سے زیادہ، یار چلو یار چلے جائیں گے، منہ اٹھا کے چلے گئے. اور میں نے بار بار کہا، دیکھیں ایک ہی چیز کو جو نبی نے بتایا کہ دیکھو منہ کے اندر بدبو نہیں ہونی چاہیے، تمہارے کپڑوں سے خوشبو آنے چاہیے، تمہاری وضاقتہ اس بات کی میں بھی تو پیالی چمکتی بھی ہونی چاہیے ہیں، اور ذرا سا اس کے اندر جو ہے ماحول کے اندر خوشبو. یہی چیز تو بڑھا رہی ہے. اور کیا کر رہی ہے یار؟ اور تو کچھ بھی نہیں ہو رہا.
تو تمہاری قیمت جو جس کے اوپر ہم یہ دینے جا رہے ہیں، تو بھائی دیکھو پھر تمہاری انڈسٹریاں کیسے لگتی ہیں، تمہیں توفیق کیسے ملتی ہے، تمہاری عزت کیسے کی جاتی ہے، تم تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ بادشاہ سلامت ہارون رشید بیٹھے ہوئے اپنے محل میں، ایک دم دیکھا کہ بھائی شور و فغا ہو رہا ہے، کھڑے ہوئے تھے اس کے اندر اپنے گیلری جیسے ہماری ہوتے ٹیرس وغیرہ کیا کہیں گے، دیکھا کہ صاحب ایک بزرگ آ رہے ہیں، اللہ والے ہیں، اور ان کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں۔ اب جب وہاں رکے تو مجمع بھی رکا، اب جب چپل اتاری تو ایک چپل کسی نے شاگرد نے اٹھا لی، دوسری چپل کسی نے اٹھا لی، اب دو چپل ہو گئی دو حصوں میں، تو آپس میں کہا ایسا کرتے ہیں، ایک تمہارے حصے میں ایک میرے حصے میں آئی، ایسا کرتے ہیں اس کو ہم چادر میں رکھ لیتے ہیں اور ہم دونوں پیچھے بھی چلتے ہیں، جہاں حضرت کی ضرورت پڑے گی ہم دے دیں گے۔ بتائیے ذرا۔ تو ہارون رشید دیکھ کے بولا اللہ اکبر، یار ان کی جوتیوں کی اتنی عزت ہے، ہماری جوتی اٹھانے تو آج تک کوئی نہیں آیا ہے۔ تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، کروڑ پتی ہیں، جا کے دیکھو تو ارب پتی ہے، کوئی جوتی اٹھا کے دکھا اس کی، کوئی نہیں اٹھا رہا۔ اور یہاں ذرا سا بھی وہ عزت مل رہی ہے کہ یار سمجھ میں نہیں آ رہی، بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یار یہ کیا کہانی، جوتا اٹھانے کوئی نہ دے ہے، دروازہ کھولنے کوئی نہ دے ہے، کس کس چیز کے بارے میں بتاؤں، کیا یہ عزت نہیں ہے؟ کس بنیاد پہ مل رہی ہے؟ کون سا ایسا تیر چلایا بھائی؟ پریزنٹیشن، صرف پریزنٹیشن، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیمت بنا دی، قیمتی بنا دیا۔ تو بھائی سمپل فارمولا ہے یار، اس کا مسئلہ کیا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں، صرف میں نے کہا وہی کرو جو کر رہے ہو، وہی کر رہے ہو نا بھائی، کرو۔ میں تو اللہ معاف کرے، یہاں تک کیا گناہ کر رہے ہو نا، کرو، کیونکہ گناہ کو گناہ سمجھ کے کرو، یا اللہ میں کر رہا ہوں، مجھے نہیں کرنا چاہیے، یا اللہ میں پھنس گیا، میرا نفس کمزور ہے، یہ وہ ہے، اللہ سے کہو، اور پھر گناہ کرو، دیکھو کر کے۔